مذاکرات میں پیش رفت کے باوجود ایران پر جارحیت جاری، قم میں رہائشی عمارت پر بمباری سے 6 افراد شہید ہو گئے۔ تہران، تبریز، ارومیہ اور دیگر مقامات پر بھی حملے کیے گئے۔ اسرائیل کا ایرانی پاسداران انقلاب کے نیوی کمانڈر علی رضا کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے مطابق علی رضا آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے اور تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کو روکنے جیسے اقدامات میں براہ راست ملوث تھے۔ ایران کی اسرائیل پر میزائل حملوں کی 83ویں لہر، امریکی اڈوں اور اسرائیل پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں اور ملٹی وار ہیڈز ہتھیاروں سے حملہ۔ اسرائیلی شہر اشدود میں آئل اسٹوریج ٹینک اور ڈپو کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی فوج نے حیفا میں بحری اور ایندھن کی تنصیبات پر حملہ کیا۔ کلسٹر میزائل سے تل ابیب کے کئی علاقوں میں نقصانات۔ مقبوضہ علاقوں میں ڈرون سے اسرائیلی حکومت کے متعدد حساس مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر راکٹ حملے تیز کر دیے۔ لبنان میں اسرائیلی فوجیوں کو گائیڈڈ میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ترجمان ایرانی فوج نے کہا کہ جنگ شروع ہونے سے اب تک 800 امریکی فوجی ہلاک جبکہ 5000 زخمی ہوئے۔ 1321 اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے۔ جنگ میں 17 امریکی اڈے تباہ۔ ہر چیز تباہ ہو گئی مگر کوئی بھی ملک اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ حزب اللہ کے ہاتھوں تباہی کا ذکر کرتے اسرائیلی میئرز زارو قطار رو پڑے۔ کہا حزب اللہ جیت گئی۔ غصے میں بھرے اسرائیلی میئر نے حقیقت ظاہر کر دی۔ میئر کا مغربی ممالک کو پیغام، کہا تسلیم کرو کہ تم اس صورتحال سے نمٹ نہیں سکتے۔ اسرائیل کا ایک شہر صفحہ ہستی سے مٹ چکا۔ کیرل شمونا کے میئر نے بھی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ شہر تیزی سے خالی ہو رہا ہے۔ ان کے مطابق 2/3 شہری اپنے گھر چھوڑ چکے ہیں اور اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو مزید لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایرانی حملوں کے باعث خطے میں امریکی اڈے ناقابل رہائش بن گئے۔ فوجی ہوٹلز میں منتقل ہونے پر مجبور۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق اس صورتحال کے بعد زمینی فوج کا بڑا حصہ عملی طور پر ریموٹ انداز میں جنگ لڑ رہا ہے جبکہ صرف لڑاکا طیاروں کے پائلٹس اور طیاروں کی دیکھ بھال کرنے والا عملہ فوجی اڈوں پر موجود ہے۔ فوجیوں کو عارضی جگہوں پر منتقل کرنے سے ٹرمپ انتظامیہ کی جنگی تیاریوں پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ خطے میں امریکی فوج کے زیر استعمال 13 فوجی اڈوں میں سے اکثر اب قابل رہائش نہیں رہے۔ کویت کے پورٹ پر ایرانی حملے میں امریکی فوج کے ایک ٹیکٹیکل آپریشن سینٹر کو تباہ کیا گیا تھا جس میں 6 امریکی اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ بدلتے عالمی منظرنامے میں محفوظ اور مضبوط پاکستان، سرمایہ کاری اور عالمی تجارت کے لیے پرکشش منزل۔ نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے ساتھ پاکستان دنیا بھر کے لیے تجارتی ہب بن گیا۔ کراچی پورٹ، پورٹ قاسم اور گوادر پورٹ سمیت پاکستانی بندرگاہوں پر سرگرمیوں میں تاریخی اضافہ ریکارڈ۔ دا پاکستان انڈیکس کے مطابق گزشتہ 24 دنوں میں کراچی پورٹ پر ٹرانس شپمنٹ میں زبردست اضافہ ریکارڈ ہوا جو پورے سال کے برابر ہے۔ کراچی پورٹ پر سال 2025 میں تقریباً 8300 کنٹینرز لگے جبکہ صرف 24 دنوں میں 8313 کنٹینرز کے برابر مال پہنچا۔ پاکستان کو توانائی کے منصوبے کے لیے عالمی بینک سے تقریباً 38 کروڑ ڈالر کا قرضہ ملنے کا امکان۔ پاور سیکٹر کے اس منصوبے کی مجموعی مالیت تقریباً 70 کروڑ ڈالر ہے جس میں ایشین انفراسٹرکچر بینک اور اسلامی ترقیاتی بینک بھی مالی مدد فراہم کریں گے۔ منصوبے کا مقصد ملک کے بجلی نظام کو مضبوط اور مستحکم بنانا ہے جسے پاکستان کے پاور سیکٹر میں موجود بڑے مسائل بشمول بجلی چوری کے پیش نظر اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈپلومیٹک انکلیو میں چینی سفارت خانے آمد۔ چینی سفیر سے ملاقات میں خطے کی مجموعی صورتحال پر بات چیت، انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ غیر ملکیوں کے تحفظ کے لیے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ قائم کیا جائے۔ پہلے مرحلے میں پاکستان میں موجود چینی بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں ہوں گی، دوسرے مرحلے میں خواہش مند سرمایہ کاروں کے ساتھ بیٹھک لگے گی۔ عوام سے خوفزدہ مودی سرکار کی آن لائن سینسرشپ، بھارت میں حکومت مخالف مواد سوشل میڈیا سے ہٹانے کے قانون کا بے دریغ استعمال۔
بھارتی وزارت داخلہ نے ایک سال میں 1 لاکھ سے زائد حکومت مخالف سوشل میڈیا پوسٹ ہٹوائیں۔ 13 مارچ 2024 کو وزارت داخلہ نے انڈین سائبر کرائم کوارڈینیشن سینٹر کو قانون کے تحت کارروائی کے لیے نامزد کیا۔ بھارت میں سال 2000 کا انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ صارفین کو قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ طالبان اور فتنہ الخوارج کے گٹھ جوڑ کا ایک اور ثبوت سامنے آ گیا۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود کی کابل میں موجودگی کا انکشاف۔ افغان طالبان نے نور ولی محسود کو کابل میں ڈپلومیٹک انکلیو منتقل کر دیا۔ نور ولی محسود کا کابل کے گرین زون میں کثیر المنزلہ عمارت میں رہتا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق عمارت میں موجود دیگر لوگوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ سندھ میں گندم کی امدادی قیمت 3,500 روپے فی من مقرر۔ 1 اپریل سے گندم کی خریداری کا آغاز ہوگا۔ وزیر خوراک سندھ مختوم محبوب الزمان کی پریس کانفرنس۔ کہا رجسٹرڈ ہاری کارڈ سے خریداری کی جائے گی۔ بلاول بھٹو کے ویژن کے تحت گندم پالیسی دی ہے۔ محکمہ خوراک سندھ نے شفاف خریداری کو یقینی بنایا ہے۔ بے ضابطگیوں پر 34 افسران کو شوکاز، 22 کو معطل اور 9 کو برطرف کیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیش رفت۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا کیس 31 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے۔ نیب کی درخواست پر بانی اور بشرا بی بی کے وکیل سے جواب طلب۔ جی ایس پی پلس کے خلاف بیان بازی قومی مفاد کے خلاف خطرناک سازش ہے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی جی ایس پی پلس سے متعلق بانی پی ٹی آئی کے صاحبزادے کے بیان کی شدید مذمت۔ کہا پی ٹی آئی کا مسئلہ جھوٹ بولنا اور اس کو ڈھٹائی کے ساتھ مسلسل دہراتے رہنا ہے۔ عوام سب دیکھ اور سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح مخصوص حلقے ملک کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت چیلنجز سے گزر رہی ہے۔ اس وقت اتحاد اور سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے صاحبزادے کا جی ایس پی پلس پر بیان افسوسناک اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ جی ایس پی پلس جیسے حساس معاملے پر غیر سنجیدہ گفتگو قومی مفاد کے خلاف ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری کہتی ہیں کہ ایسے بیانات سے پاکستان کی برآمدات اور عالمی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے۔ مشکل وقت میں صدر آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر اتحاد کا پیغام دیا۔ پی ٹی آئی ایک فرد کی خاطر ملکی سیاست اور عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ جی ایس پی پاکستان کی ایکسپورٹ کی شہرگ ہے۔ جی ایس پی پلس سے متعلق پروپیگنڈے کی مذمت کرتے ہیں۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے عہدیداروں کی پریس کانفرنس۔ کہا حکومت کو چاہیے جی ایس پی پلس کی حفاظت کرے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ کوئی بھی محب وطن اسٹیٹس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ ملکی سالمیت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ یقین ہے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں معاشی جنگ جیتیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔